بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ایک طوفان تھا جو خاموشی کی چادر اوڑھے آنسو کے ذریعے بہہ رہا تھا۔ یہ شرمین کا کمال ضبط تھا کہ وہ خاموش تھی، ورنہ اس کا دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ جہاز میں موجود مسافروں کی نگاہوں میں یہ سوال واضح تھا کہ اس کے آنسوں کی وجہ کیا ہے، مگر وہ سب سے بے نیاز روئی جا رہی تھی۔ وہ تو بس جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ حسان احمد کا شمار دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھے اور بہترین انسان بھی تھے۔ ان کی فیملی میں ایک بیٹی اور بیٹا تھے۔ زندگی میں وہ ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرتے۔ ان کی فیملی میں ایک شخصیت اور تھی، بی جان، مگر ان کی جان اپنی بیٹی میں اٹکی رہتی۔ شرمین نے اپنی پسند کی فیلڈ فیشن ڈیزائننگ کا انتخاب کیا اور اس کی ڈگری باہر سے حاصل کرنے کا ارادہ اپنے باپ سے ظاہر کیا۔ شرمین کے منہ سے کوئی بات نکلے اور وہ اسے پورا نہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے ڈگری حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد شرمین کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایک طرف ڈگری حاصل کرنے کی خوشی تو دوسری طرف اپنوں سے دور جانے کا غم۔ اس نے جانے سے پہلے اپنے آپ سے ایک عہد لیا کہ وہ پوری محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی کرے گی اور اپنے پاپا کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑے گی۔ اس نے اس عہد پر عمل بھی کیا۔ شرمین نے اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو خوشخبری دی کہ وہ فلاں تاریخ کو واپس آ رہی ہے، مگر چند دن پہلے شرمین کو اپنی زندگی کی سب سے بھیانک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا، اس قدر بھیانک کہ اس کی روح تک کانپ گئی۔ شرمین کے ماما پاپا اسے اور ساجد کو اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ ایک زبردست کار ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ شرمین کے تو حواس گم ہو گئے۔ اس موقع پر اس کے ٹیچرز اور فرینڈز نے اسے سپورٹ کیا اور فوراً واپس بھیجنے میں مدد کی۔ شرمین جہاز میں مسلسل اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جہاز لینڈ کر گیا اور وہ لانچ سے باہر آئی۔ وہاں بی جان کے برابر میں اس کی نگاہوں نے اپنے ماما پاپا کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئے۔ بی جان نے اسے یہی تاکید کی کہ بیٹی، اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم انہیں کوئی تحفہ دینا چاہتی ہو تو پھر ان کے لیے قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، تاکہ اس کا ثواب انہیں پہنچاؤ۔ اگرچہ شرمین بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی، مگر وہ اپنے ماں باپ کو ابھی بھی خود پر فخر محسوس کروانا چاہتی تھی۔ سعود انکل نے اس فیلڈ کے بہت سے لوگوں سے شرمین کو ملوایا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرے۔ شرمین نے کپڑوں کی ڈیزائننگ شروع کر دی۔ بہت سے سینئر ڈیزائنرز نے اس کے کام کو سراہا اور آہستہ آہستہ اس کا دماغ کھلتا گیا۔ وہ بہترین کپڑے ڈیزائن کرنے لگی، مگر اب اس نے اپنا بوتیک کھولنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جگہ تھی۔ 2-3 جگہیں دیکھنے کے بعد آخر اسے ایک جگہ پسند آ گئی۔ جگہ کے حساب سے پیسے بالکل مناسب تھے اور پھر گاہک والی بات نہیں تھی، ان لوگوں نے اسے خاصا ڈسکاؤنٹ دیا تھا۔ خیر، شرمین نے اللہ کا نام لے کر وہ جگہ لے لی۔ پھر اس نے اپنا سیٹ اپ کیا اور سعود انکل اور بی جان کے ہاتھوں اپنے بوتیک کا افتتاح کیا۔ شرمین اس روز بہت روئی تھی، اسے اپنے امی ابو یاد آ رہے تھے، مگر انکل سعود نے اس کی ہمت بندھائی۔ شرمین نے کام شروع کر دیا۔ اس کے بوتیک پر دونوں طرح کے آپشنز تھے، کپڑے خریدنا اور رینٹ پر لینا۔ پھر ایک روز شرمین نے نیچے سے پرانا سامان نکلوا کر جگہ خالی کرنے کا ارادہ کیا اور بندے بھی بلوا لیے۔ کافی دیر بعد ایک بندہ اس کے پاس آیا۔ میڈم، ایک صندوق نیچے والی منزل پر ہے، اس کا کیا کریں؟ شرمین اس وقت مصروف تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ صندوق چھوڑ کر باقی کا فالتو سامان نکال دو۔ دوپہر کے وقت شرمین نیچے آئی
اور واپس جانے لگی تو اس کی نظر صندوق پر پڑی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور نیچے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ صندوق پر ایک تالا پڑا ہوا تھا جو کہ پورا سرخ رنگ کے دھاگے میں لپیٹ کر چھپا ہوا تھا۔ اس نے تالا ہاتھ میں لے کر دھاگے کا سرا تلاش کیا اور اسے کھولنا شروع کیا۔ جب دھاگے کا آخری سرا اس کے ہاتھ میں آیا تو صندوق خود بخود ایک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کافی بوسیدہ صندوق تھا۔ اس نے صندوق کا ڈھکن اوپر اٹھایا۔ صندوق میں ایک سرخ مخمل کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ باہر نکالا اور اسے کھولنے لگی۔ ڈبے کے اندر ایک سرخ انار کے رنگ کا نفیس جوڑا موجود تھا۔ اس نے باہر نکالا اور پھیلایا تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس قدر حسین جوڑا اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سرخ انار کے رنگ کا عروسی جوڑا تھا۔ فرشی غرارہ بے حد گھیرے والا تھا جس پر سنہرے رنگ کا بہت باریک اور نفیس کام بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس پر کندن جڑے ہوئے تھے۔ دوپٹہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ سب سے زیادہ حسین اس کا بارڈر تھا۔ شرمین نے اسے سر پر اوڑھ کر دیکھنا چاہا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ کوئی کلائنٹ تھی جو اپنے آرڈر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ شرمین اس سے باتوں میں لگ گئی اور بات ختم کر کے اس نے جوڑا سمیٹ کر ڈبوں میں رکھا اور پھر اوپر آ گئی۔ شرمین کو لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو۔ وہ جوڑا اس کے حواسوں پر سوار ہو گیا۔ رات کو وہ سوتے ہوئے بستر پر بھی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے روز اس نے بہترین تجربہ کار کاریگروں کو بلایا اور جوڑا انہیں دکھا کر ایسا کام بنانے کا کہا۔ کاریگر بہت غور سے اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے صاف گردن ہلا کر انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا اب اس کام کے کاریگر ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ سنہرا کام نہیں، اصل سونے کے تاروں سے بنایا گیا کام ہے، وہ بھی اتنا باریک۔ یہ نوابی اور پرانے دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں صرف اس جوڑے پر لاگت ہی لاکھوں میں آئی ہوگی، اور کپڑا ایسا تھا کہ خالص ریشم مٹھی میں لے لیا ہو۔ شرمین کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ اس ڈیزائن کے جوڑے وہ اپنی آنے والی برائڈل کلیکشن میں رکھے گی۔ پھر اس نے اس سے ملتے جلتے سوٹ بنوائے مگر وہ بالکل بیکار لگ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی اس جوڑے کو بیچنا تو بیکار ہے کیونکہ یہ ڈیزائن ملنا دوبارہ ناممکن ہے اور رکھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا اس نے اس جوڑے کو منہ مانگی قیمت پر رینٹ پر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح اسے پیسے بھی ملتے اور جوڑا بھی اس کے پاس رہتا۔ اس نے اس عروسی جوڑے کو ڈسپلے پر لگا دیا۔ جوڑے کا لگنا تھا کہ اس کے خریداروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی ایسا کام دوسرے کلر میں بنوانا چاہتا تھا تو کوئی اس جوڑے کو خریدنا چاہتا تھا، مگر شرمین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس جوڑے کے کاریگر دستیاب نہیں ہیں، وہ یہ صرف رینٹ پر دے گی۔ شرمین کو اس سرخ عروسی جوڑے کی پہلی کسٹمر مل گئی۔ ایک لڑکی اپنی ساس کے ساتھ آئی، وہ شادی کر کے باہر جا رہی تھی۔ اس نے یہ جوڑا کرائے پر لے لیا۔ اس کی شادی 3 دن بعد تھی۔ شادی تو نہ ہوئی مگر شادی والے روز وہ اپنے بستر پر مردہ پائی گئی۔ اس کی آنکھیں اذیت ناک حد تک پھٹی ہوئی تھیں اور چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ شرمین کو جوڑا واپس کرنے جب اس کے گھر والے آئے تو انہوں نے یہ سب بتایا، جسے سن کر شرمین کو بہت دکھ ہوا۔ شرمین کو جب ایسا دوسرا جوڑا نہ ملا تو اس نے اپنے نام سے اسے برائڈل شو میں پیش کیا اور شو سٹاپر کو وہی جوڑا پہنایا۔ سب سے زیادہ داد اسی جوڑے کو ملی، مگر ماڈل چینجنگ روم میں مردہ پائی گئی اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ شرمین نے دنیا زمانے کے کاریگروں سے رابطہ کیا مگر کسی نے ہاں نہ کی۔ کچھ نے اسے دیکھ کر کچھ جوڑے بنائے مگر شرمین کو وہ سبھی بیکار معلوم ہوئے۔ شرمین پر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اسے اپنی پشت پر کسی کے گلا کھنکھانے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نوجوان کو شادی کا جوڑا چاہیے تھا۔ اس کی پوری فیملی باہر تھی اور اس کے کزن کی شادی تھی۔ شادی کے گھر میں کوئی لیڈی نہیں تھی، اس لیے اس نے شادی کا جوڑا لانے کی ذمہ داری اسے دی تھی
اور پھر اس بارے میں نوجوان کو کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ شرمین نے اس کی بات سنی تو پوچھا، ویسے آپ کو اپنے کزن کی ہونے والی بیوی کی پسند تو پتہ ہوگی، اس سے آپ کو بھی جوڑا پسند کرنے میں آسانی ہوگی۔ شرمین نے کہا تو بولا کہ بس اتنا ہو کہ الگ سا ہو اور خوبصورت ہو، سادہ بھی ہو۔ بالآخر شرمین نے اسے وہی سرخ عروسی جوڑا دکھایا جو اس نے ڈسپلے میں لگایا ہوا تھا۔ شرمین نے اسے بتایا کہ یہ جوڑا بیچنے کا نہیں ہے، اگر چاہو تو رینٹ پر لے سکتے ہو۔ پہلے تو لڑکا نہ مانا، مگر پھر سوٹ اسے اس قدر پسند آیا کہ اس نے شرمین سے اس کا کارڈ لے کر اپنے پرس میں ڈال دیا، اور پھر اگلے روز وہ سوٹ لینے آ گیا۔ شرمین نے ایڈوانس لیا اور جوڑا اس کے حوالے کر دیا، ساتھ ہی اسے شادی میں انوائٹ بھی کیا۔ شرمین جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے اصرار پر مان گئی۔ شادی والے گھر میں گئی تو وہاں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ اسے تقریباً اجنبی لگے تھے۔ ایک لڑکا بس جو اسے سوٹ لینے آیا تھا وہ اسے ہی جانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ شادی کی تقریب شروع ہوتی، سارے گھر میں شور سا مچ گیا۔ پتہ چلا کہ دلہن ڈریسنگ ٹیبل پر مردہ پائی گئی ہے۔ اس کی بہن اسے پھول دینے گئی تو دیکھا کہ دلہن اپنی جان دے چکی تھی۔ اس واقعے نے سارے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شرمین کو بہت افسوس ہوا، اس نے اس جوڑے کی پیمنٹ بھی نہیں لی، اسے وہ جوڑا واپس کر دیا گیا۔ پھر پے در پے ایسے واقعات ہونے لگے، جو بھی دلہن اس کا جوڑا پہنتی شادی والے دن مردہ پائی جاتی۔ بالآخر یہ بات اخبار تک پہنچ گئی اور پولیس اس کے گھر آ گئی۔ پولیس انسپکٹر یہ کہہ رہا تھا کہ آخر اسی دلہن کی موت کیوں ہوتی ہے جو آپ کی بوتیک کا جوڑا پہنتی ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آفیسر سے کہا، یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، میرا بوتیک تو لوگوں کو سروس پرووائڈ کرتا ہے، چاہے کوئی کپڑا خریدے یا رینٹ پر لے، میں کسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، لوگ کپڑا لیتے ہیں اور پیمنٹ کرتے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شرمین نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو انسپکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، آپ نے یہ جوڑا کہاں سے بنوایا تھا؟ شرمین نے جواب دیا، دراصل یہ مجھے پہلے سے ہی اس بوتیک میں ملا تھا، آپ کو اس کے پرانے مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے خود ہی مالک کی تلاش کی اور پھر اس سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ یہ صندوق جانے کتنا پرانا ہے، ہمیں اپنے گھر کے اسٹور روم سے ملا تھا، مگر دادی نے امانت سمجھ کر اسے کبھی کھولنے نہیں دیا۔ ان کے انتقال کے بعد ہم نے اسے کھولا تھا، اس سے یہ جوڑا نکلا۔ میرا بھی کپڑے کا کاروبار تھا، میں نے اسے منہ مانگی قیمت پر بیچ دیا، مگر اسے پہننے والی مر گئی، پھر لوگوں نے مجھے یہ واپس دے دیا، پھر تو یہی ہوا۔ اس درمیان میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، میں نے یہی جوڑا اپنی بہو کو دیا، اور وہ جس حالت میں مری تو مجھے اندازہ ہوا کہ ضرور اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات کروائیں تو پتہ چلا کہ یہ جوڑا پہننے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اسے صندوق میں رکھ کر عمل کروا کر اسے بند کروا دیا، دکان بیچی تو یہ وہیں رہ گیا۔ شرمین کو بھی یہ حقیقت جان کر کافی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اسی لڑکے حاشر کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے سامنے دیکھا، وہاں بی جان کھڑی تھیں۔ شرمین نے انہیں دیکھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر وہ خاصی غصے میں لگ رہی تھیں۔ بولی، میں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے شرمین، اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تو کیا میں بھی مر گئی تھی؟ اگر ایسی کوئی چیز ملے جس میں کوئی کچھ الگ ہو تو تم مجھ سے پوچھنے کی زحمت نہیں کر سکتی تھی؟ بی جان، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شرمین نے سر جھکا دیا، مگر بی جان اسے ڈانٹنے لگی۔ ان کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ پھر ایک دم اسے سمجھانے لگیں، بیٹی یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، جس طرح تمہاری باتیں سنی ہیں میں نے، تم لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب مجھے ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے دو۔ اگلے روز وہ اپنے جاننے والے حافظ صاحب کے پاس گئیں، مگر حافظ صاحب نے انہیں بتایا کہ اس طرح کا عمل ہر کسی کے بس کی بات نہیں، آپ کو میں معلوم کر کے بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے بی جان کو ایک بڑے اللہ والے کا بتایا۔ وہ کسی اور جگہ رہتے تھے جہاں سفر کر کے جانا پڑتا تھا۔ ان کی ہدایت تھی کہ مصیبت کی جڑ کو بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا۔
بی جان نے شرمین اور حاشر کی ساری باتیں انہیں بتا دیں۔ حاشر نے بی جان سے ساتھ چلنے کی ضد کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، مگر اس نیک کام میں آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ وہ حاشر کے زور دینے پر مان گئیں۔ دوسرے دن حاشر، شرمین اور بی جان مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئیں۔ بہت لمبی قطار تھی حاجت مندوں کی، جو نہ جانے کہاں کہاں سے اپنی مشکلیں لے کر آئے ہوئے تھے۔ ان تینوں کی باری آتے آتے شام ہو گئی۔ پھر انہیں اندر بلا لیا گیا۔ حضرت، میری بچی ایک مشکل میں پھنس گئی ہے، آپ سے التجا ہے ہماری مدد کریں۔ بی بی جان نے کہا تو وہ بولے، ہماری کیا مجال جو ہم کسی کی مشکل کو حل کر سکیں۔ یہ شان میرے پروردگار کی ہے، یہ اختیار صرف اس پاک ذات کو ہے۔ بزرگ نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر کہا تو ان تینوں نے بے شک کہا۔ پھر بی بی جان نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی تو بزرگ بولے، ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے اور پھر کچھ سوچیں گے۔ آپ اس جوڑے کو یہیں چھوڑ جائیں، پرسوں جمعرات کو مغرب کے بعد آئیے گا۔ حاشر نے سب کا ٹھہرنے کا انتظام کروایا۔ یہ لوگ جمعرات کو مغرب کے بعد ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے تو وہ حضرت خاموش رہے، پھر بولے، بند تھی مگر کسی نادانی سے آزاد ہو گئی۔ کون حضرت؟ بی جان نے سوال کیا۔ آنکھوں سے دیکھو گے؟ لو دیکھو۔ اور یکا یک ان تینوں پر غنودگی طاری ہوئی۔ انہیں لگا جیسے وہ کسی اور ہی جگہ موجود ہیں۔ نواب احسان خان اپنی اکلوتی صاحبزادی شہربانو کو دیکھ رہے تھے، جو اس وقت بے خبر سو رہی تھی۔ شہربانو ان کے آنگن کا اکلوتا چراغ تھی، بے حد حسین، مغرور۔ نواب کے لاڈ پیار نے اسے خود سر بنا دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنی بیگم سے شہربانو کے بارے میں بات کرنے لگے۔ خاندان کے بہت سے لوگ یہ دلی خواہش رکھتے تھے کہ شہربانو ان کی بہو بن جائے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ نواب صاحب کی ساری جائیداد بھی تھی، اور ان تمام امیدواروں میں جو نام سہرے فہرست تھا وہ اس کے پھوپھی زاد دلشاد کا بھی تھا، مگر اس نام کے بارے میں کسی نے ہاں نہیں کی، کیونکہ سبھی جانتے تھے دلشاد نہایت ہی مکار، چالاک اور فضول قسم کا تھا۔ شہربانو تو اسے اپنے لائق ہی نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ وہ بالکل عام سی شکل و صورت کا تھا۔ شہربانو کا جھکاؤ اپنی خالہ کی طرف تھا، ساتھ ہی شہربانو کے گھر والوں کا بھی، کیونکہ اس کے خالہ زاد نواب اسفندیار علی ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور اس سے اہم جو شہربانو کو لگتا تھا وہ اس کی خوبصورتی۔ پیغامات تو بہت آئے ہوئے تھے، مگر فیصلہ اسفندیار علی کے حق میں ہوا، اور یوں دونوں کی شادی طے ہو گئی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ شہربانو نے شادی کے جوڑے کے لیے جانے کہاں کہاں سے کاریگروں کو بلوایا اور کہا، ایسا جوڑا بناؤ جو کسی کے پاس نہ ہو۔ اور واقعی جب جوڑا تیار ہوا تو اتنا شاندار تھا کہ دیکھنے کے قابل تھا۔ شہربانو نے جب وہ جوڑا دیکھا تو غرور سے اس کی گردن تن گئی۔ اس نے اکڑ کر کہا، میری شان ہی ایسی ہے کہ یہ جوڑا میرے لیے بنا، مگر کسی کے دل پر تو سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ دل تھا دلشاد کا، جسے حسد، جلن اور ہاتھ سے نکلتی شہربانو اور اس کی بے شمار جائیداد کی خلش کی کروٹ چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ آخر کار اس کے شیطانی دماغ نے اسفندیار کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، اور اس کام کے لیے اس نے شادی والے دن کا انتخاب کیا تاکہ فوری اپنی خدمات پیش کر کے شہربانو سے شادی کر سکے۔ منظر بدلا، شہربانو سرخ انار کے رنگ کے عروسی جوڑے میں کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی تھی۔ زیورات سے لدی ہر کوئی اس کی بلائیں لے رہا تھا اور اس کی تعریف کر رہا تھا۔ شہربانو کا غرور اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ وہ بازیب چھنکارتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی۔ آئینہ دیکھ کر اسے خود پر غرور آنے لگا۔ اس نے کہا، میرے حسین وجود نے اس جوڑے کو عزت بخشی ہے، یہ بنا ہی میرے لیے ہے۔ خیر سبھی بارات کا انتظار کر رہے تھے،
مگر انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ بارات تو نہ آئی، اسفندیار کا جنازہ آ گیا۔ سحربانوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ سب اسے آوازیں دے رہے تھے۔ نواب صاحب پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہے تھے، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ آخر تھک کر دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا گیا اور دروازہ توڑ دیا گیا۔ اندر سحربانو عروسی لباس میں بستر پر بیٹھی تھی۔ نواب صاحب نے اسے چھوا تو ایک جانب گر گئی۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے خون کی لکیر سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے اسفندیار علی کے غم میں جان دے دی تھی۔ اسفندیار علی نے جو بیٹی کو دیکھا تو وہیں دل پکڑ کر بیٹھ گئے، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ 3 جنازے ایک ساتھ اٹھے، پورا گھر ماتم کدا بن گیا۔ سحربانو کی والدہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتیں اور اس کی عروسی جوڑا سینے سے لگائے اس کی یاد میں روتی رہتیں۔ جب تک نواب خاندان باقی رہا تو کچھ نہ ہوا، کیونکہ وہ جوڑا ان کی بیٹی کی آخری نشانی تھا۔ منظر بدلا، ہجرت کے مناظر سامنے آئے۔ کچھ لوگ ہندوستان سے چلے گئے، کچھ آ گئے۔ ان سب میں وہ جوڑا جانے کہاں کہاں گھوما۔ ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور پھر بی جان، شرمین اور حاشر تینوں ہوش کی دنیا میں واپس آ گئے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر حضرت کی آواز آئی۔ نوابزادی کا دل اور روح اس جوڑے میں باقی رہ گئی، اس لیے کہ وہ صرف جوڑا نہیں بلکہ اسفندیار علی خان کی نشانی ہے، جو صرف اس نے سحربانوں کے لیے بنوایا تھا۔ مرنے کے بعد بھی اس جوڑے کی ملکیت سے وہ دستبردار نہیں ہوئی اور اسے پہننے والے اس کی سزا دیتے ہیں۔ شرمین پر تو سحر طاری ہونے لگا۔ کیوں ہوش گم ہو گئے میرے حسن کے جادو سے؟ میرا حسن دیکھ اور بول، کیا تیرا وجود ہے اس قابل جو میرا جوڑا پہننے کی گستاخی کی تو نے؟ وہ بہت زور سے دھاڑی۔ شرمین کی سٹی گم ہو گئی۔ سحربانوں کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ شرمین کو لگا کہ اس کا گلا کسی انوکھی گرفت میں آ گیا ہو۔ دباؤ بڑھنے لگا اور بڑھتے بڑھتے اتنا شدید ہو گیا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کسی اندیکھی طاقت کے جھٹکے سے پیچھے ہوا میں اچھل کر دور جا گری۔ شرمین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جب وہ پلٹی تو دھک سے رہ گئی۔ اس نے دیکھا شہربانو اس کے انتہائی قریب کھڑی تھی۔ تڑاخ کی آواز کے ساتھ ایک بھرپور تھپڑ شرمین کے منہ پر پڑا۔ وہ چکرا کر بیڈ پر جا گری۔ اس کی باچھوں سے خون جاری ہوا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے جوڑے کو اپنے گندے وجود پر پہننے کی؟ شہربانو کی سوئی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ قہر برساتی آگے بڑھی مگر ایک جھٹکے سے رک گئی اور آگے کی بجائے پیچھے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا، ساتھ ہی بری طرح مچلنے لگی۔ کوئی اندیکھی گرفت اسے جکڑے ہوئے تھی۔ پھر وہ جس کی گرفت میں تھی وہ شخصیت سامنے آ گئی۔ نورانی وجود لیے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر شہربانوں کی ساری عقل جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے، جانے دیں مجھے۔ حضرت نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے ایسا کرتے ہی سحربانوں کے وجود میں آگ بھڑکی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرنے لگی۔ شرمین نے عروسی جوڑا حضرت کی ہدایت کے مطابق لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بھی آگ بھڑکی۔ ٹھیک 1 مہینے بعد بی جان نے حاشر اور شرمین کی شادی طے کی اور کچھ ہی دنوں میں شادی ہونا تھی۔ شرمین نے اپنی شادی کا جوڑا ہاتھ میں لیا مگر ابھی تک اس کے ذہن پر وہی جوڑا سوار تھا۔ وہ کیسے اسے بھول سکتی تھی؟ وہ اب بھی اسے یاد تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی کیونکہ وہ جوڑا واقعی بہت حسین تھا۔ اسے کھونے کا دکھ شرمین کو آج بھی ستا رہا ہے۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔